بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار جناب MS اطہر قریشی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 25 دسمبر کا دن ہے اور آج ہمارے محسن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر نہ ہوتے تو آج ہم اور آپ بھی نہ ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی نہ ہوتے۔ تو آج ہم اسپیشل جو ہمارا آج کا پروگرام ہے وہ ہمارے محترم قائد اعظم جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی ذات کے بارے میں ہے، اور جو پاکستان کا ایک جو تحریک تھی، تحریک پاکستان تھی، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ قریشی صاحب کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسے گھرانے سے ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں باقاعدہ شرکت کی، اور ان کا جو تعلق ہے ان گمنام ہیروز میں سے ہے جن کو عوام کا بھی نہیں پتہ ہے۔ تو ہم قریشی صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ اپنی زبانی ہماری ناظرین کو بتائیں کہ تحریک پاکستان میں ان کے خاندان کی کیا خدمات تھی اور قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے کیسے ساتھ دیا۔ جی قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم فاروق ڈوگر صاحب۔ اہلیان پاکستان اور بالخصوص میں تو یہ کہوں گا کہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی شخصیت کہ جس شخصیت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب انہیں نصرت حاصل ہوئی تو انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اس کرۂ ارض کے اوپر ایک ایسا ملک معرض وجود میں آیا کہ جس کا نام پاکستان تھا، اور کس نعرے پہ معرض وجود میں آیا وہ بڑا اہم نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور نظام معیشت کیا ہوگا، محمد رسول۔ تو علامہ اقبال جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں، ان کے خواب کی تعبیر کو قائد اعظم اور ان کے رفقائے کار نے پاکستان کی شکل میں مسلمانان عالم کو جو ہے بنا کر، جسے کہتے ہیں ایک طرح سے تشریح میں رکھ کے پیش کر دیا۔ ناظرین، آج کا یہ دن 25 دسمبر اس اعتبار سے کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سن 1976 کے اندر 1876 کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے، 25 دسمبر کا دن تھا اور بڑا مبارک دن تھا آپ کی دنیا میں ولادت کا، اور اس ولادت کی خوشی ہم منا رہے ہیں، اور اس خوشی میں ہم ان تمام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر اقلیتی طور پر پاکستان کے اندر قیام پذیر ہیں۔ جو اقلیتیں پاکستان کے اندر رہتی ہیں اس میں ایک ہماری برادری ہے، ہمارے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے فالوور، اب ان کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی اس پر تو بہت ساری ترمیم اور تحریفیں ہو گئی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے جو ان کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ان کا عقیدہ مختلف ہے، لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ ہمیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے سب کو مانتے ہیں۔ تو ان کو جو ان کے جو فالوورس ہیں، گو کہ وہ اس انداز میں ان کو فالو نہیں کرتے جس طرح سے اسلام ان کو فالو کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کیونکہ ان کا جو دن ہے آج اس دنیا میں منایا جا رہا ہے، تو اور وہ سارے لوگ پاکستانی جو پاکستان میں عیسائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں، گو کہ جناب علی وہ اقلیت ہے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کی تحریک کی بنیاد رکھی، پاکستان بنایا، پاکستان کا جو دو قومی نظریہ بنایا، اس دو قومی نظریے کے جو 14 نکات تھے ان کو ترتیب دیا، تو اس میں اقلیتوں کے لیے بھی جگہ رکھی، اور اس کی انہوں نے اس طرح سے نشاندہی کی اقلیتوں کی کہ ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے، پاکستان کا جو پرچم ہے، جو سبز ہلالی پرچم ہے،
جو ہماری شناخت ہے، پاکستان کی شناخت ہے، جو ہماری پہچان ہے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی، اس کے اندر انہوں نے اقلیتوں کے لیے ایک خاص حصہ مخصوص رکھا، جو کہ سفید کلر کا ہمارے پرچم کے اندر، جو پرچم کے جھنڈے کے ساتھ جو حصہ ہے سفید، وہ جناب علی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے جی اسٹارٹ۔ اور ہمارا چاند تارا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کا پرچم سبز لالی گنبد پرچم جو ہے سبز، یعنی امن کی جو ہے وہ پہچان بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دور، جسے کہتے ہیں نا دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو رکھی تھی۔ جو دوسری بات آپ نے کی، جو سوال کیا میرے تعلق کراتے وقت آپ نے، کہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جو پاکستان کی تحریک آزادی پاکستان میں بڑے پیش رہے ہیں۔ جی ہاں، میں ماسٹر افضال حسین اور ماسٹر الطاف حسین جو میرے دونوں سگے ماموں تھے، اور ماسٹر افضال حسین کا بڑا قریبی تعلق تھا خان لیاقت علی خان صاحب سے، اور وہ شیروانی اسپیشلسٹ تھے، شیروانی سیا کرتے تھے، تو خان لیاقت علی خان صاحب کی جو شیروانی ان کے یہاں سل کے جایا کرتی۔ اور ماسٹر افضال حسین کا دوسرا جو روپ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یوتھ جو دہلی کے اندر ہماری مسلم لیگ کی یوتھ تھی اس کے چیئرمین تھے، یوتھ کے چیئرمین تھے۔ تو اس طرح سے وہ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب تحریک آزادی دور پر چلی تو قائد اعظم کے ساتھ بھی رہے، قائد اعظم کے رفقا کار کے اندر ان کا جو ہے وہ بڑا ساتھ رہا، ہر پروگرام میں، ہر جلسے، ہر جلوس، ہر جگہ پر جہاں جہاں وہ جاتے تھے، پورے اس وقت کے جو جہاں جہاں کے ان کے دورے ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کی مناسبت سے ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جب پاکستان کی پرچم بنانے کی بات آئی تو خان لیاقت علی خان صاحب نے انتخاب کیا ماسٹر افضال حسین صاحب کا، اور ان کو کہا کہ جی پاکستان کا پرچم جو ہے قائد اعظم نے بتا دیا، اس کو آپ نے ڈیزائن بھی کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، تیار کر کے لے کے آنا ہے۔ تو یہ سعادت میرے ماموں جو میرے سگے ماموں تھے، میری والدہ سے عمر میں جو بڑے تھے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ بہن تو بڑی ہوتی ہے، تو وہ اپنی بڑی بہن کو جو ہے وہ ماں کا ہی درجہ دیتے تھے، تو ہم سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور میرا بچپن جو ان کے ساتھ گزرا ہے، اور جب ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی تو خان لیاقت علی خان صاحب نے لا کے ان کو جب کہا کہ مسلم لیگ کے جھنڈے وغیرہ بھی ماموں کے یہاں تیار ہوتے تھے، تو وہ سارے ہمارے ہاں سلسلہ ہوتا تھا، تو وہ جھنڈے تیار کیے انہوں نے، اور پاکستان کا جھنڈا انہوں نے بنا کے جو ہے لیاقت علی خان صاحب کو پیش کیا۔ جو لیاقت علی خان صاحب نے 3 ان سے ڈیزائن مانگے تھے، میں 12 اپنے مختلف پروگراموں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ، لیکن انہوں نے ایک ہی ڈیزائن بنایا، 3 جھنڈے بنا کے ان کو جناب علی پیش کر دیے لپیٹ کے لفافے کے اندر۔ جب وہ جا کر کھولے گئے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلا جھنڈا کھولا انہوں نے کہا اوکے ڈن فنش۔ انہوں نے کہا حضرت دوسرے جھنڈے تو دیکھ لیجیے، جو ان کا بات کرنے کا اسٹائل تھا لیاقت علی صاحب کا قائد اعظم سے۔ انہوں نے کہا نہیں جس اوکے یہ ڈن ہے۔ کس نے بنایا؟ جی افضال نے بنایا۔ افضال، او اچھا افضال، اوکے ڈن۔ جو قائد اعظم کا اسٹائل تھا نا بات کر رہا اوکے افضال ڈن، اوکے فنش۔ انہوں نے دوسرے تو دیکھ لیجیے، انہوں نے کہا دوسرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فائنل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک جھنڈا بنانے والا، اس کو تراش کر اس کو سی کر ریڈی کرنے والا، ایک جھنڈے کا ڈیزائن دینے والا، بنانے والا، بتانے والے قائد اعظم، انہوں نے یہ پہلا دیکھا، انہوں نے کہا ڈر، دوسرے دیکھنے کی انہوں نے زحمت ہی نہیں کری۔ تو پھر جو ہے وہ ماموں جو تھے ہمارے وقت، ان سے لیاقت علی خان صاحب سے ذرا سا کلوز تھے، فری تھے، دوسرے کھول کے دکھا دیں۔ اچھا، تو جب دوسرے دو کھول کے دکھائے گئے تو دوسرے جو جھنڈے جو 2 تھے وہ بھی وہی ڈیزائن تھا جو پہلا قائد اعظم نے اپروو کیا تھا۔ اچھا اچھا، تو دوسرا تیسرا ڈیزائن کوئی نہیں بنا تھا، اس کا ایک ہی ڈیزائن بنا تھا اور وہ اپروو ہوا تھا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوئی۔ لیکن جب 1947 میں وہ یہاں تشریف لائے تو قائد اعظم کے ساتھ پھر آنے کے بعد وہ سب اپنے اپنے، میں نے کہا نا کہ پاکستان جو جن لوگوں نے بنایا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کے بنانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ جب پاکستان بن گیا تو وہ اپنی خانقاہوں میں چلے گئے، اور جو پاکستان مخالف لوگ تھے، جو نظریہ پاکستان کی اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے مسلمانوں نے ہند، وہ آگے آ گئے، انہوں نے باغ بوڑ سنبھال لی۔ لیکن یہ یاد پڑتا اچھی طرح سے کہ جب میں طالب علمی کے زمانے میں ضیاء الحق جس وقت جو ہے صدر پاکستان بنے تو انہوں نے پرانے لوگوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا، تو پھر ماموں کو جو ہے ہمارے پرائڈ آف پرفارمنس کا ان کو اناؤنس کیا گیا ان کے لیے۔ پھر جو حکومت تھی کیا نام ہے پیپلز پارٹی کی، بے نظیر کی حکومت تھی اس وقت، آئی تھنک سو
انہوں نے جو ہے بلا کے جو ہے ہماری ماموزاد بہن، کیونکہ میرے مام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کی بچیاں تھیں، تو ان کو بھی تمغہ بھی دیا اور جناب علی بہت ساری اسناد بھی دی، گولڈ میڈل بھی دیا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب پہلی حکومت تھی نا، جب تو اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، نہیں جو یوسف جب پرائم منسٹر بنے تھے یوسف رضا گیلانی 2012 میں. جی تو اس وقت ان کو بلا کے دیا گیا، اور بھی یہ سلسلے چلتے رہے. یعنی ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا خاندان کو باقاعدہ طور پر کہ یہ اس کی وابستگی تحریک پاکستان سے رہی ہے، ریکگنائز جو کیا وہ ضیاء الحق نے کیا. اچھا ہاں ضیاء الحق کی حکومت. اچھا، یہ جو آپ کے جو ماموں تھے ماسٹر افضال حسین، جی، یہ دہلی میں کس جگہ پر ان کی رہائش تھی اور ان کا شاپ کہاں تھی جہاں پر یہ سلائی کا کام کرتے تھے؟ دیکھیں میں تو کراچی کی پیدائش ہوں، پاکستان پتہ تو ہوگا نا. جو ماموں سے میں نے سنا ہے کہ ایک بڑی اہم چیز میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک کی تھی کروڑ باغ کے اندر، دہلی کروڑ باغ کے اندر دکان تھی. ہاں جی، وہ حسین برادر کے نام سے تھا، ٹیلرنگ شاپ. اچھا جی تو حسین برادر کے نام سے تھا. جو چھوٹے بھائی نا الطاف حسین، جو پکچر پہ زیادہ واضح ہیں اور جھنڈا سیتے ہوئے ان کی داڑھی ہے، وہ الطاف حسین ہے. یہ بڑے یہ تھے مجلے تھے، یہ جو افضال حسین ہے یہ مجلے تھے، اس سے چھوٹے ان کے تھے الطاف حسین. ان سے بڑے ایک اور بھائی تھے ان کے، اقبال حسین. وہ اقبال حسین صاحب کا جو تھا وہ شہر میں، دوسرے شہر میں تھے، وہ بلند شہر میں تھے. وہ وہاں ان کا اپنا تھا سلسلہ کام کا. یہ جو تھے ماموں ہمارے مجلے ماموں درمیان والے، یہ تھے روز آپ نے لیاقت علی صاحب کے. تو یہ وہاں ان کا سلسلہ تھا، وہیں چلتے تھے. جو میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا بڑی اہم، کہ یہ کہ جو اس زمانے میں ایک پٹا کھیلا جاتا تھا، پٹا ڈنڈے سے جو نا لڑائی کا سلسلہ. تو یہ میرے مجلے ماموں تھے، یہ اس کے اسپیشلسٹ تھے. ایک 5 انچ کا ڈنڈا لے کر اس سے وہ انسان کے ہاتھ پر اس طرح سے مروڑ کے باندھ دیا کرتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو خود نہیں کھول سکتا تھا. اچھا تو یہ سکھایا کرتے تھے. جو ہماری یوتھ تھی ان کو کہ ہمیں جلسہ جلوس میں جانا ہے، تو آپ جو ہمارا جو جھنڈا بنتا تھا نا، تو اس پہ جھنڈے کے اندر جو ہے وہ ڈنڈا جو ہوتا تھا 5 فٹ 6 انچ کا ہوتا تھا. کہ اس ڈنڈا چاہے جتنا موٹا ہو پتلا، اس سے انسان کو اس طرح سے ہاتھ پہ اس کے اندر مروڑ کے وہ پھنسا دیتے تھے کہ وہ خود نہیں کھول سکتا تھا. یہ اسپیشلٹی تھی ان کی. اب اس کے بعد جیسے وہ آیا کہ یوگا اور ڈن چکو چلانا یہ وہ، تو اس زمانے میں پٹا بولتے تھے، پٹا لڑنے کا، پٹا لڑنے کے اسپیشلسٹ تھے. تو یہ بھی کام کیا کرتے تھے اور تربیت بھی دیا کرتے تھے. اور جب قائد اعظم یہاں تشریف لے کر آئے تھے سندھ کے اندر، جب آباد ہوئے، تو یہ ہمارا PIB کالونی ہے کراچی کے اندر، پیر الہی بخش کالونی، وہاں زمینیں تقسیم ہوئی تھی. تو ہمارے ماموں کے ہاتھ سے ہی تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کو، جتنے بھی پیر الہی بخش کالونی کے اندر جتنے بھی پلاٹ الاٹ کیے گئے سندھ کے، وہ پیر الہی بخش صاحب جو گورنر بھی گزرے، شاید مجھے یاد نہیں صحیح سے. اچھا. تو ساری پرچے چھوٹے چھوٹے کاغذ کی چٹ کے اوپر وہ لکھ کے پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے. ماموں نے اپنے ہاتھ سے سب کو تقسیم کی تھی، جو بھی ماجرین وہاں سے آئے تھے اس وقت. تو آپ کے ماموں کو بھی وہاں پر ملا تھا پلاٹ؟ نہیں، ماموں جو کو یہ بھی اچھی داستان ہے کہ جب سارے سب پلاٹ بڑھ گئے تو انہوں نے پوچھا پھر الہی بخش صاحب نے کہ بھائی افضل آپ نے اپنے لیے کیا رکھا؟ کہ نہیں، میں نے تو آپ نے تو مجھے بانٹنے کے لیے دیا تھا، میں نے سب بانٹ دی. اچھا. تو اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. تو پھر ایک چھوٹا سا، آج بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں گیا بھی ہوں اپنے بچپن میں، وہ وہاں پر ایک بس کھڑی ہوتی تھی 8 نمبر کی پیر الہی بخش کالونی کے اندر. وہ ایک چھوٹی سی جگہ بچی تھی جو بس اسٹاپ کے قریب تھی، 60 یارڈ کی اونلی، 60 یا میرا خیال ہے 60 یارڈ سے بھی کم جگہ تھی. تو وہ کہیں جو پلاٹنگ ولاٹنگ بڑی تھی، اس میں ایک جگہ چھوٹی سی بچ گئی تھی، کونا نکل گیا تھا. تو وہ پھر ماموں کو دیا گیا تھا. تو وہ ماموں نے وہاں پر اپنا جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، کیا نام ہے، ٹیلرنگ شاپ کا دوبارہ. تو بہرحال وہ اپنی زندگی کے جو آخری ایام جو انہوں نے گزارے ہیں، جو بڑی اہم بات بتانا چاہتا تھا میں آپ کو، وہ یہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات پروگرام کر رہے ہیں. اب یہ سلسلہ آپ نے اس طرف لیا، میں اس طرف چلا گیا، معذرت چاہتا ہوں. ہمیں قائد اعظم کی بات کرنی تھی. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری کچھ ایام جو ہے PN شفا میں گزارے تھے. وہیں ضیاء الحق صاحب آ کے ان سے ملے تھے اور میری بھی ملاقات ہوئی تھی کہ میں اس وقت جو ماسٹر افضال حسین صاحب کے ساتھ میں نے رات گزاری تھی، میں اٹینڈنٹ تھا. تو ضیاء الحق صاحب صبح 7 بجے کے کچھ منٹ میں تشریف لے کر آئے تھے، تو میں وہاں موجود تھا. تو ضیاء الحق سے بھی میری وہاں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے جناب اپریشیٹ کیا تھا. تو ماموں نے جو 21 راتیں وہاں گزاری تھی، 21 راتوں میں انہوں نے جو ہے مجھے 20 راتیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں ہاسپٹل کے اندر. پوری پاکستان کی کس طرح سے بنا، کس طرح سے جناب علی معاملات ہوئے، وہ انہوں نے مجھے کہانی سنائی.
تو جو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسا انسان میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس وقت سوتے ہیں. اچھا. قائد اعظم کا اڑنا، بچھونا، جاگنا، سونا سب جو ہے وہ پاکستان کے لیے. اور لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو مخالفین تھے اس وقت ہمارے مسلمان پاکستان کے خلاف تھے، وہ قائد اعظم کے متعلق بڑے نگیٹو ریمارکس کرتے، لیکن بٹھو تھے نا جی. جی لیکن جو انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے دہلی کے اندر بڑے بڑے نظام الدین اولیاء اور بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں، تو ہمارا جو ننیال ہے وہ مذہبی گھرانے سے تعلق تھا اس کا، تو کہ ہم نے بڑے بڑے بزرگ لوگ دیکھے. لیکن قائد اعظم جس طرح سے اپنے قول کے سچے تھے، اپنی بات کے پکے تھے، اسی طرح سے ان کا ہر عمل، جس طرح سے وہ عوام میں جاتے تھے، کہتے تھے نا، دیکھا کہ آپ رات کے ایک پہر کے اندر کوئی ہلکی سی جھپک لیتے تھے، سو جاتے تھے، صبح کیا نام ہے تہجد میں بھی موجود ہیں، فجر میں بھی موجود ہیں، جناب علی جو اہتمام سے ہوتے تھے ان کی ان چیزوں کا سلسلہ. بظاہر دیکھنے میں قائد اعظم کی شخصیت جو آپ کو نظر آتی تھی، وہ تو کوئی ایک عام سا انسان نظر آتے تھے نا، لیکن اندرونی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جیسے ہم نے اپنے اور بھی پروگراموں میں بتایا کہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولی کامل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا جو مسلمانوں نے عالم کے لیے پاکستان بنایا. اور اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب پاکستان بھی بنا اور پاکستان کے اندر ہم آزاد ریاست لے کر آئے کہ ہم جناب علی دو قومی نظریے کی بنیاد پر، تو پاکستان بنانے میں انہوں نے یہ خیال رکھا کہ جس طرح سے مذہب اسلام نے تمام اقلیتوں کے حقوق دیے ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی تمام اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے لڑ کر انگریز سے ایک آزاد ریاست حاصل کی، صرف کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. کیا ضرورت تھی کانسٹیٹیوشن میں بنانا، ایسے نکات بنانا کہ جس میں جناب غیر مسلموں کے حقوق رکھے جائیں؟ لیکن کیوں؟ کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ جناب جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں اس دنیا کے اندر سب آدم کی اولاد ہیں، ان کے حقوق ہیں. تو ان کے حقوق باقاعدہ ہم نے، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جناب علی جو 14 نکات بنائے تھے، ان میں باقاعدہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ پارسی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لا دین ہیں، کسی بھی دین کو نہیں مانتے، ان کے باقاعدہ حقوق رکھے گئے. تو یہ پاکستان ہے. اس پاکستان کا مطلب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبت جاگ جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نظام معیشت کیا ہوگا محمد رسول اللہ. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم پیدائش ہم منا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم انہیں سلام پیش کر رہی ہے، ہم بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور آج جب ہم انہیں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں تو میں آج کی یہ بات یہاں پر اگر ختم کر دوں گا تو رہ جائے گی کہ ہماری جو پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، وہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے. ہم غلامی کی طرف جا رہے تھے، تو غلامی سے آزادی کی طرف ہمیں لے کر آئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لیکن 70 سال میں ہمیں دوبارہ غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا. آج ہمارے ملک وطن پاکستان کے اوپر بیرونی قوتوں کا اثر زیادہ ہے، اور ہم دوبارہ دیکھیں، میں آج آپ کو یہ اس پروگرام کے تحت فاروق صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں غلامی کی. دیکھیں جب ہم نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر 900 سال حکومت کرنے کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، پھر جناب علی انگریز آئے، پھر انگریزوں نے جناب علی ہمیں مسلمانوں کو اور وہاں پہ جتنی قومیں تھیں سب کو، میں تو آگے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں کہ ہندوستان کے ہندوستانیوں کو جو آزادی ملی ہے نا، وہ بھی پاکستان کی جناب علی مسلمانوں کی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کے سلسلے میں. ورنہ وہ اگر یہ کوشش نہیں کرتے آزاد ملک بنانے کے لیے تو وہ مسلمان وہ اسی طرح سے جو ہے انگریزوں کے غلام رہتے. تو اب ہم وہاں سے تو آزاد لے کر یہاں آ گئے اور ہماری کتنی جانوں کے نذرانے دیے جناب علی. ہم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد جو لوگ پاکستان کے خلاف تھے، بننے کے خلاف تھے، وہ آگے آ گئے اور انہوں نے قائد اعظم کے ان زرعی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان کو
جو ہے انگریز کے اس قانون کے تحت ہی چلاتے آئے جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا. اور اب آپ یہ دیکھیے اس وقت جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آزادی دلانے کی بات ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے نکات کیا تھے؟ اس کے سب سے محرکات یہ تھے کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے پس پس جا رہے تھے، دینی لحاظ سے مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ کھلا اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، پستی میں جا رہے تھے. کاروباری لحاظ سے مسلمانوں کو جکڑا جا رہا تھا، معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور سماجی لحاظ سے جو وہاں بے راہ روی تھی، یعنی جو وہاں کا کلچر تھا اس کی طرف مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا تھا. ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا کہ اپنا وطن ہوگا، اپنا ملک ہوگا، اپنا نظام ہوگا، تعلیم اپنی ہوگی، اور تعلیم کے لیے ہمارے مدارس بھی ہوں گے، ہمارے اسکولز بھی ہوں گے، اور اس میں ہم آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کو تعلیم دیں گے. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہمارے یہاں جناب علی بڑے بڑے جو مشنریز اسکول تھے ان کو جناب علی جگہ دی گئی، ہماری حکومتوں نے، انہوں نے مشنریز اسکول بنائے، انہوں نے اسی کلچر کو جناب علی پاکستان پہ جناب دوبارہ چھوڑ دیا. آج کا دیکھیں، اس وقت غریب کو دبایا جا رہا تھا، حقوق سلب کیے جا رہے تھے مسلمانوں کے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی وہی ہو رہا ہے، صرف تھوڑا سا طریقہ کار بدل گیا ہے. آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیں، جسے جاگیردار کے لیں، سرمایہ دار کے لیں، انہوں نے عام عوام کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، عام مسلمان کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں انارکی پھیل رہی ہے. اب پہلے بنگلہ دیش چلا گیا جو کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے. اب پاکستانیوں کے ساتھ جو موجودہ ہمارا پاکستان بچا ہے، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان تو چلا گیا، بنگلہ دیش بن گیا. اب جو مشرقی پاکستان بچا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دور رس جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ ابھی تک 70 سال گزرنے کے باوجود صحیح معنوں میں ان کو ان کے حقوق نہیں ملے. ان کو پانی میسر نہیں ہے، ان کو بجلی میسر نہیں ہے، ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات میسر نہیں ہے. ان کے ہاں ابھی بھی جرگہ سسٹم چل رہا ہے، ان کے ہاں ابھی بھی جو ہے لاقانونیت چل رہی ہے، جو سردار ہے اس کی طاقت چل رہی ہے. تو ہمارے ہاں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ بڑا گھناؤنا رہا ہے. اس حوالے سے انہوں نے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اوپر چڑھنے نہیں دیا، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں ہمارے جسے کہتے ہیں نا مغرب سے. اور مغرب جو ہے اس کا ایک نوزائیدہ بچہ جو اسرائیل ہے اس سے. تو وہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر سے اسلام کی روح کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اور مسلمانہ نے ہند کے اندر بھری تھی، اور قائد اعظم نے اس کا عملی جامہ بنا کے پاکستان بنایا. تو ہمیں خطرہ یہ ہے آج کا ایسا ہوگا نہیں، پاکستان بنائے رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے. لیکن پاکستان کی اصل اساس جو ہمارا مذہب تھا، جو ہمارا دین تھا، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا، اور 70 کی اسمبلی کے اندر جو 73 کے اندر جو ہمارا قانون پاس ہوا، اس پہ بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا ان لوگوں کو جو اکابرین تھے ہمارے، جس میں خاص طور سے قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقۂ کار، جو انہوں نے قانون بنوایا. اور قانون کے اندر جناب علی جہاں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، وہی پاکستان کا سپریم لا قرآن اور سنت کو رکھا گیا. یہ بڑی اہم بات تھی کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دیکھیں قائد اعظم کے والد جو کیا نام ہے، ان کا تعلق بھی جو تھا میرٹھ سے، اور وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بات کر کے قائد اعظم کی طرف لا کر اپنے پروگرام سے آدھا منٹ ہے. تو آدھا منٹ میں یہ کہ جب قائد اعظم نے جو کچھ کارنامہ انجام دیا وہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. دیکھیں جہاں کہیں بھی اسلام کی بات آتی ہے وہاں پاکستان کا نام آتا ہے، جہاں کہیں بھی مذہب کی بات آتی ہے اور وہ پاکستان کا نام آتا ہے. پاکستان اس وقت دنیا کے اندر
मुसलमानों की सुपर पावर है, बिल्कुल। और ये सुपर पावर हमें कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुतबा कार की बदौलत मिली। हमें इसको संभाल के रखना है, हमने उनके नजरिए को आगे लेके आना है, हमें कायद आजम का पाकिस्तान बनाना है। बिल्कुल, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिस पाकिस्तान की बुनियाद कायद आजम ने रखी थी। और उस बुनियाद को रखने के बाद चाहे 1940 के अंदर जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और 1947 में पाकिस्तान बना था, हमें वही चाहिए, वही ला चाहिए, वही कानून चाहिए। हमें जनाब अली आम आवाम के लिए सुकून चाहिए, हमें अपने नजरियात को प्रचार करने के लिए हमें पाकिस्तान में रिलैक्सेशन चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली और बहबूद के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब एमएस अतर कुरैशी साहब। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम जो स्पेशल एक हमने रखा था 25 दिसंबर के हवाले से, योम कायद आज़म के हवाले से, आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एमएस अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।